السلام علیکم میرے عزیزو قارب، میرے عزیزو، میں قارفی پیارے پاکستان کے سٹی آف لو لاہور سے۔ دوستو آج اتوار کا دن ہے، تو ہیپی سنڈے۔ بڑا خوبصورت موسم ہے، پرندوں کی آوازیں آپ سن رہے ہیں، چہچہا رہے ہیں، اور میرے سامنے جو منظر ہے، سامنے ہرن نظر آ رہے ہیں مجھے، وہ دیکھیں سامنے وہ ہرن ہے۔ دوستو آج میں جو آپ کو کہانی سنا رہا ہوں، اس سے پہلے میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ ہمیں بسا اوقات خوشی مل جاتی ہے، خزانہ مل جاتا ہے، لیکن ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ یہ خوشی ہے، یہ خزانہ ہے، اور ہم اس کو نادانی میں، نادانستہ، نہ جانتے ہوئے گوا دیتے ہیں، اور پھر ہم ساری زندگی ہاتھ ملتے رہتے ہیں۔ تو ضروری نہیں ہے کہ ہمیشہ آپ کو خوشی جو ہے یا دولت جو ہے وہ، یا خوشی کی دولت جو ہے وہ بہت سٹرگل کے بعد ملے۔ کئی بار آپ کو بڑی آسانی سے میسر آ جاتی ہے، لیکن ہم اس کو بڑی آسانی سے گوا بھی دیتے ہیں، کیونکہ ہم جانتے ہی نہیں ہیں کہ یہ بلیسنگ ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے، یہ وہ خوشی ہے جو انمول ہے۔ تو آج جو میں آپ کو کہانی سنا رہا ہوں، اس کہانی میں ایک بہت بڑا سبق چھپا ہوا ہے، اور یہ لیسن، یہ میسج ان تمام نوجوان بچیوں کے لیے ہے جن کی ابھی شادی ہونی ہے انشاءاللہ، اور بڑی کامیاب بھی ہونی ہے۔ مجھے یہ کہانی زینت نے سنائی۔ زینت جو ہے وہ فن لینڈ میں رہتی ہے، اور اس وقت وہ بہت راضی خوشی ہے وہاں، بڑی خوش ہے، بڑی اچھی اس کی آمدنی ہے، لیکن اس کی جو کہانی ہے یہ بڑی دلدوز قسم کی کہانی ہے۔ اور مجھے زینت نے کہا، جس کو وہ کہتی ہے کہ اس کو پیار سے سب زینی کہتے ہیں، تو زینی کہتی ہے کہ افتخار بھائی آپ نے یہ کہانی سنانی ہے جیسے جیسے میں سنا رہی ہوں، لیکن میری مجبوری یہ ہے کہ میں اکثر کہتا ہوں کہ تمام سچ بولنے والے نہیں ہوتے۔ بابا جی اشفاق صاحب فرمایا کرتے تھے کہ بیٹا ہر گل کہن والی نہیں ہوندی، کوئی گل روکن والی بھی ہوندی ہے۔ تو میں نے اس کہانی میں بہت کچھ روک لیا، لیکن آپ بہت کچھ سمجھ بھی جائیں گے۔ معاملہ یہ تھا کہ زینت اپنے والدین کی اکلوتی بیٹی تھی، مطلب بیٹی اس کے علاوہ اور کوئی نہیں تھی۔ اس کے 2 بھائی تھے، اور ایک بڑا اچھا گھرانہ اسلام آباد میں ان کی رہائش تھی، اور اس کے والدین دونوں بڑے اچھی جاب کر رہے تھے سرکاری، اور بڑی باعزت جاب کر رہے تھے۔ یہ بچی پڑھ رہی تھی، اور جب یہ بیچلر کر رہی تھی تو یونیورسٹی میں اس کی ملاقات دانیال سے ہوئی۔ دانیال کی فیملی بڑی ویل سیٹلڈ تھی، اور بڑے اچھے لوگ تھے، بڑے با اخلاق لوگ تھے۔ دانیال خود بڑا خوبصورت تھا۔ ان دونوں کے درمیان دوستی ہوئی، اور اس دوستی کو انہوں نے بجائے محبت کے رنگ میں ڈھالنے کے، انہوں نے سوچا کہ ہم شادی کر لیتے ہیں۔ تو معاملے کو آگے بڑھانے کے بجائے زینی نے اپنے والدین سے بات کی، دانیال نے اپنے والدین سے بات کی، اور دونوں بچے جو ہیں وہ بڑے اچھے بھی تھے، اور ان دونوں کو اجازت بھی تھی کہ انہوں نے اپنی مرضی سے اگر شادی کرنا چاہیں۔ اتفاق ایسا تھا جس طرح ہم کہتے تھے اپنے بیٹے کو یا بیٹی کو، بیٹا جہاں تم چاہو گے ہم وہاں شادی کریں گے، تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، لوگ اس طرح کرتے ہیں۔ تو ان دونوں کی شادی ہو گئی۔ دوستو زینی کہتی ہے کہ افتخار بھائی، دانیال کے 2 بڑے بھائی تھے، 2 بہنیں تھیں، سب شادی شدہ تھے، ایک بڑے گھر میں ہم رہتے تھے، اور مجھے اس قدر محبت ملی وہاں، اس قدر کہ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتی۔ لیکن چونکہ بچپن سے میں کچھ غصے والی تھی، اور میرے غصے سے میرے گھر والے بھی گھبراتے تھے، تو اس لیے جب بھی میں نے کوئی فرمائش کی اور کچھ مانگا تو مجھے فوری طور پہ مل جایا کرتا تھا، اور جب نہیں ملتا تھا تو کہتی، میں پھر تھوڑا سا غصہ کرتی تھی، روٹ کے دکھاتی تھی، رو کے دکھاتی تھی، تو میری وہ خواہش پوری کر دی جاتی تھی۔ تو کہیں لاشعوری طور پر میں اینگر کا شکار تھی، اور اینگر مینجمنٹ مجھے نہیں آتی تھی۔ کہتی باقی میرے اندر کوئی فالٹ نہیں تھا۔ کہتی میری شادی ہوئی، شادی ہونے کے بعد بڑے اچھے دن گزرنے لگ گئے، سب بڑی عزت کرتے تھے،
کہتی ایک دن میں روٹیاں پکا رہی تھی تو میری جٹھانی نے مجھے کہہ دیا کہ تمہیں گول روٹی بنانی نہیں آتی، ادھر آؤ میں سکھاتی ہوں۔ اس بات پہ کہتی مجھے طیش آ گیا۔ میں نے ان سے اظہار تو نہیں کیا لیکن میں غصے میں تھی۔ اور شام کو جب میرے میاں آئے ہیں دانیال، تو میں نے کسی اور بات کے اوپر غصہ نکال دیا۔ اب جس دن لانڈری کرنی ہے، لانڈری کے دوران اگر مطلب مجھ سے دیر ہو گئی ہے یا میں نے صحیح طرح پانی نہیں نکالا اور اس کے اندر سے واشنگ پاؤڈر کی خوشبو زیادہ آ رہی ہے، یا میں نے جب پھیلائے تھے کپڑے کہیں الگنی پہ، وہ کپڑے اگر گر گئے ہیں اور میں نے اس کو صحیح سے کلپ نہیں کیا تھا، تو میری ساس نے صرف اگر اتنا بھی کہہ دینا نا کہ او ہو سارے کپڑے خراب ہو گئے، گر گئے، او ہو مٹی لگ گئی، مجھے انہوں نے کچھ نہیں کہا ہے۔ مجھے یہ کمنٹس بھی کہتی اچھے نہیں لگتے تھے۔ کہتی افتخار بھائی میں ان باتوں کو اپنے دل پہ لگا لیا کرتی تھی اور میں سوچ میں مبتلا ہو جاتی تھی۔ کہتی مجھے بالکل احساس نہیں تھا کہ کس بات کو فیل کرنا، کس بات کو نہیں کرنا۔ مطلب اگر میرے کسی بھی سسرالی نے یہ کہہ دیا نا کہ تم موٹی ہو رہی ہو، تو یہ بات مجھ سے برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ کہتی افتخار بھائی میں اعتراف کرتی ہوں کہ چونکہ میں غصے والی تھی، چونکہ میں طیش میں آ جاتی تھی، تو میں وہ سارا کا سارا غصہ جو ہے نا دانیال پہ نکالتی تھی۔ دانیال مجھے ہنس کے مسکرا کے ڈیل کرتا تھا اور مجھے ریلیکس کرنے کی کوشش کرتا تھا، تو مجھے اور زیادہ غصہ آتا تھا۔ کہتی یہ چھوٹی چھوٹی باتیں، کیونکہ ہماری کوئی ایسی تربیت نہیں کی جاتی شادی سے پہلے، جس کو یورپ میں جیسے ہوتا ہے نا کہ بیفور میرج کاؤنسلنگ ہوتی ہے، اور ابھی کئی اچھے ملکوں میں، اسلامی ملکوں میں بھی شروع ہو گئی ہے۔ تو چونکہ ہمارے یہاں کوئی بیفور میرج کاؤنسلنگ، پری میرج جو ہے نا کاؤنسلنگ کوئی نہیں ہے، تو وہ کہتی مجھے بالکل نہیں پتہ تھا کہ یہ ایک بہترین گھر ہے، یہ ایک بہترین شوہر ہے، یہ بہترین زندگی ہے جو میں گزار رہی ہوں۔ شاید کیونکہ ہم شادی ہی ایک بار کرتے ہیں، پہلی بار کرتے ہیں، تو ہمیں شاید ان چیزوں کا پتہ نہیں ہوتا۔ کہتی جی میں نے ان تمام نعمتوں کو جو اللہ نے مجھے دی تھی، میرے شوہر کی شکل میں، میرے سسرالیوں کی شکل میں، یا پیسے دولت گاڑیوں کی شکل میں، کہتی میں نے ان تمام کو نہ عزت دی، نہ توقیر بخشی، نہ شکر ادا کیا، اور میں چھوٹی چھوٹی باتیں فیل کرتی رہی۔ کہتی افتخار بھائی اتنی چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں کہ جب آپ سوچیں گے تو شاید یہ سنیں گے تو یہ سمجھیں کہ میں کوئی پاگل ہوں۔ کہتی معاملات چلتے رہے۔ مجھے اپنے شوہر کی یہ بات بھی بری لگتی تھی کہ مسکراتا کیوں ہے، مجھے لگتا تھا یہ میرا تمسخر اڑاتا ہے، اور اس کو چاہیے کہ میرے ساتھ جو ہے دکھ کا اظہار بھی کرے اور پھر اپنے گھر والوں کو سمجھائے کہ وہ میرے ساتھ ایسا رویہ کیوں کر رہے ہیں۔ کہتی افتخار بھائی یہ چیزیں بڑھتی گئیں میرے درمیان اور میرے شوہر کے درمیان، فاصلے بڑھتے گئے۔ دانیال ان فاصلوں کو کم کرنے کی کوشش کرتا تھا، میں اس کو بڑھا دیا کرتی تھی، اور الٹیمیٹلی میرا غصہ اتنا بڑھ گیا چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر کہ بھابھی جو ہے وہ اگلی سیٹ پہ کیوں بیٹھ گئی۔ اور مطلب کہتی میں بیان نہیں کر سکتی، میں بہت ہی گھٹیا لیول پہ چلی گئی تھی اور میرا غصہ بڑھ جاتا تھا۔ خیر کہتی جی کہ وہ غصہ اتنا زیادہ ہوا، مسائل شروع ہوئے، میری ساس تک بات پہنچی۔ میری ساس تھوڑی سی گرم طبیعت تھی، انہوں نے شاید مجھے چھوٹا سمجھ کے ڈانٹا اور مجھے سمجھانے کی کوشش کی، جس کو میں نے یہ سمجھا کہ وہ مجھے جو ہے وہ دباؤ کا شکار کر رہی ہیں، دھمکی دے رہی ہیں اور میرے پہ حکم چلانے کی کوشش کر رہی ہیں۔ کہتی میں نے غصے میں آ کے جس طرح سے الیبریٹ کیا اپنے گھر والوں کو، تو میرے گھر والوں نے صاف کہا، انہوں نے کہا بیٹا یہ ہر گھر میں ہوتا ہے۔ تو میں نے کہا نہیں جی مجھے تو یہ زندگی نہیں چاہیے۔ کہتی میرے ابا نے، میری امی نے مجھے بہت سمجھایا۔ کہتی میں اڑ گئی تھی، غصے میں تھی، فیصلہ کر لیا میں نے کہ میں نے دانیال کے ساتھ رہنا ہی نہیں ہے۔ کہتی افتخار بھائی دانیال کو جب میں نے پہلی بار یہ کہا کہ میں نے تمہارے ساتھ نہیں رہنا، تو وہ باقاعدہ رو پڑا۔ اس نے کہا تمہارا دماغ خراب ہو گیا، آر یو میڈ، آر یو ان یور سینسز، تم میرے ساتھ نہیں رہو گی جسے شادی کرنے کے لیے تم نے اپنے گھر والوں کی کسی مرضی کو نہیں گردانا۔ کہتی میں اڑ گئی تھی، میرا دماغ گھوم گیا تھا، میں نے کہتی اس سے طلاق لے لی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ۔ کیوں گئی تھی، اتنے بجے نہیں جانا، اتنے بجے آنا ہے،
امی کہ گھر سے مجھے تم پک کرو گے، تم پک نہیں کرو گے تو میں آؤں گی نہیں. کہتی بڑی چھوٹی چھوٹی باتیں تھیں. کہتی طلاق ہو گئی. طلاق ہونے کے بعد میرے ماں باپ میرے ساتھ تھے. دانیال نے بڑی ریکویسٹ کی، بہت ریکویسٹ کی اس نے. میں نہیں مانی. اس کے سارے گھر والے مجھے منانے آئے، میں نہیں مانی. میں نے کہا جی ان کو ٹائم دیا تو مگر چانس دیا تو پھر یہ دوبارہ کریں گے. کہتی میری زندگی میں کچھ چیزیں ایسی ہی ہوئی تھیں کہ میری بہت سارے رشتہ داروں کو چانس دیے گئے تھے، بار بار وہ بیچاری جاتی تھی اور بار بار پٹ کے یا ذلیل ہو کے آ جاتی تھی، تو میں ایک بھی چانس نہیں دینا چاہ رہی تھی دانیال کے گھر والوں کو. کہتی حالانکہ افتخار بھی میں اعتراف کرتی ہوں بات کوئی بھی نہیں تھی، چھوٹی چھوٹی باتیں تھیں. کہتی الٹیمیٹلی طلاق ہو گئی. طلاق کے بعد میں نے بالکل اپنی زندگی الگ تھلگ کر لی اوپر والے پورشن کے اندر. اور کہتی میں نے آگے پڑھنے کا ارادہ کر لیا. کہہ رہی میں نے جب ماسٹرز کر رہی تھی یونیورسٹی سے تو سارا نام کی ایک لڑکی میری دوست بن گئی، اور جب میں نے اس سے یہ ساری بات کی اور میں نے اس کو بتایا کہ میرے ساتھ ایسے 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 ہوا تو سارا کچھ سمجھدار تھی. کہتی شاید وہ میری سائیکی بھی سمجھ گئی تھی. تو اس نے مجھے سمجھایا. اس نے کہا کہ تم بہت بے وقوف ہو، بہت احمق ہو، یہ کوئی ایسی باتیں ہوتی نہیں ہیں، اور تم نے چونکہ پڑھائی پہ زیادہ زور رکھا، رشتہ داروں کے زیادہ گئی نہیں، تو ہمارے ارد گرد یہ اتنا زیادہ ہوتا ہے روک ٹوک، اور تم پہ تو کوئی ظلم نہیں ہے، اس سے زیادہ کہانیاں اور قصے ہیں. اگر تم ڈرامے بھی پاکستانی اگر دیکھتی نا تسلسل کے ساتھ تو تمہیں سمجھ آ جاتا کہ یہ والی چھوٹی چھوٹی سیاستیں، چھوٹی چھوٹی باتیں ہر گھر میں ہوتی ہیں اور یہ شادی کا حصہ ہوتی ہیں. خیر کہتی میں سارا کے ساتھ وقت گزارتی تھی اور اس کی باتیں سنتی تھی، اور آہستہ آہستہ تقریباً ہماری ڈگری بھی مکمل ہو رہی تھی اور سارا کی طرف سے دی جانے والی میری تربیت بھی کمپلیٹ ہو گئی. اور مجھے شدت کے ساتھ اس بات کا احساس ہو گیا کہ میں اپنا غصہ قابو نہیں کر سکی، اور اس غصے کی وجہ سے میں نے یہ ڈیسیژن لیا اور میں نے ایک نہایت اعلیٰ درجے کی بہترین زندگی گنوا دی. کہتی افتخار بھائی جب مجھے یہ احساس ہوا کہ سب کچھ میرے غصے کی وجہ سے، میرے طیش کی وجہ سے ہوا، تو میں نے ہتھیار ڈال دیے اور میں نے اپنے والدین سے سب سے پہلے معافی مانگی، اور میں نے ان سے کہا کہ آپ جو کہیں گے میں کروں گی. کہتی میرے والدین جو ہیں وہ اب ریٹائر ہو چکے تھے اور گھر میں بھابھیاں بھی تھیں، تو وہ رشتے دیکھتے تھے، رشتہ ان کو پسند نہیں آتا تھا، میں نے تو ان پہ چھوڑ دیا تھا. کرتے کرتے کہتی ایک دن میرے ڈیڈی کی ڈیتھ ہو گئی اور امی وہ صدمہ برداشت نہیں کر سکیں، اور تقریباً 6 ماہ کے بعد ابا کے کہتی اماں بھی دنیا سے چلی گئی. میں اپنے آپ کو بہت اکیلا محسوس کر رہی تھی. سارا میرا سب سے بڑا سہارا تھی، حالانکہ میرے بھائی تھے، بھابھیاں تھیں، وہ بڑی محبت کرنے والے تھے، لیکن میں یہ سوچتی رہتی تھی کہ یہ سوچتے ہوں گے کہ اس کو نکارو، اس کی شادی ہو جائے اور یہ چلی جائے یہاں سے. تو وہ کہتی ہے کہ افتخار بھائی میں نے اپنے بھائیوں اور بھابھیوں سے کہہ دیا تھا کہ آپ جہاں چاہیں میری شادی کر دیں. اب چونکہ ایک طلاق ہو چکی تھی، اولاد میرے کوئی نہیں تھی، سلیم سمارٹ خوبصورت میں ویسی ہی تھی، لیکن رشتے جو ہیں وہ آتے تھے شادی شدہ، جو دوسری شادی والے، طلاق یافتہ، یا وہ جن کی بیوی مر چکی ہوتی ہے، یا وہ جن کو دوسری شادی کرنی ہوتی ہے کیونکہ ان کے گھر اولاد نہیں ہوتی، تو اس طرح کے رشتے آتے تھے. کہتی تقریباً 2 سال میں یہ سارا تماشا دیکھتی رہی، اور میں نے سارا سے مشورہ کیا. سارا نے کہا کہ یار آپ دیکھ لو، فیصلہ آپ نے کرنا ہے، لیکن مجھے یقین ہے کہ تم اس بار بہت اچھا فیصلہ کرو گی. کہتی ایک رشتہ آیا عبدالحق صاحب کا، عبدالحق ان کا نام تھا، اور وہ سینئر ٹیچر تھے کسی اسکول کے اندر. میں نے جب یہ سنا تو مجھے بڑا اچھا لگا کہ میرے دماغ سے وہ پیسے، وہ سٹیٹس، وہ مرتبے، یہ ساری چیزیں اتر چکی تھی. میرا طیش کم ہو چکا تھا، میں اپنے آپ کو قابو اور کنٹرول کر چکی تھی. تو مجھے لگا کہ یہ جو ٹیچر ہوتا ہے یہ تو بڑا کمال آدمی ہوتا ہے، بچوں کو پڑھاتا ہے، تربیت کرتا ہے، تو یہ اچھا آدمی ہوگا. تو کہتی جی کہ میرے بھائی گئے، انہوں نے دیکھا
آ کے میری بھابھی نے سارا مجھے بتایا کیسا گھر ہے. تو تقریباً 1 کنال کا گھر تھا, گاڑی تھی اس کے بعد بڑی اچھی, اور میری بھابھیوں کو اور میرے بھائیوں کو بہت اچھا لگا. عمر اس کی 40 سال تھی. کہتی میری عمر جو تھی وہ اس وقت ہو چکی تھی 29. تو کہتی جی میں نے شادی کے لیے ہاں کر دی. جب میں نے ہاں کر دی تو میری بھابھی نے ایک دن مجھے بتایا کہ دراصل ہوا یہ تھا کہ اس شخص کی شادی ہوئی تھی پہلے, اور اس کی بیوی جو ہے 2 بچے چھوڑ کر چلی گئی تھی کسی کے ساتھ, دھوکہ دے گئی تھی. اس نے جب دوسری شادی کی تو اس سے ایک بیٹی ہوئی, اور بیٹی جو ہے جب ہوئی تھی اس وقت اس کی بیوی کی ڈیتھ ہو گئی. تو 40 کے قریب اس کی عمر ہے, تو تم دیکھ لو. تو خیر کہتی مجھے تو گھر بسانا تھا, مجھے ساتھ رہنا تھا, میں طے کر چکی تھی کہ میں نے اچھے بچوں کی طرح جینا ہے اور ایک بہترین زندگی گزارنی. کہتی میں نے ہاں کر دی. میری شادی ہوئی. کہتی پہلی ملاقات جب میری اپنے شوہر سے ہوئی ہے, وہ داخل ہوا ہے اور اس نے بڑا تیز عطر لگا رکھا تھا کوئی. اس کے بعد اس نے جو میرے سے گفتگو کی وہ تو کی, لیکن اس گفتگو کے دوران یا ان لمحات کے دوران جو اس کو میسیجز آ رہے تھے واٹس ایپ کے اوپر, اور جو اس کو کالز آ رہی تھیں, وہ بڑی اور طرح کی تھیں. مطلب وہ جو میں میسیج سن رہی تھی اس سے مجھے لگ رہا تھا کہ جیسے جو یہ بھائی صاحب یہ ویڈیو بنا رہے ہیں تو میں ڈسٹرب ہو گیا تھا. کہتی ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ کوئی نا عامل جادوگر ٹائپ چیز ہے, یا اپنے آپ کو بڑا کو اللہ والا شو کرتا ہے. تو اس طرح کے میسیج تھے, اور یہ جو جواب دے رہا تھا اس کے اندر بھی یہ جس طرح کی دعائیں دے رہا تھا اور بتا رہا تھا, تو مجھے اندازہ ہو گیا کہ اس کا تعلق کوئی تعویذ گنڈے جادو ٹونے کوئی اس طرح کی چیزوں سے بھی ہے. کہتی خیر میں نے کوئی بات نہیں کی. اگلے دن ولیمہ تھا. ولیمے والے دن جب ہم اسٹیج پر بیٹھے ہوئے تھے تو لوگ آئے ہیں, اور اس میں بہت سارے ایسے لوگ آئے جو آ کے سیدھے اس کے گھٹنوں کو ہاتھ لگا رہے تھے یا اس کے پیروں کو ہاتھ لگانے کی کوشش کر رہے تھے. زینی کہتی ہے مجھے اندازہ ہو گیا کہ میرے میاں کا کوئی اس طرح کا سین ہے. لوگ جس طرح سے اس کا ادب کر رہے تھے اور جیسے لوگوں کے سروں پہ ہاتھ پھیر رہا تھا اور دعا دے رہا تھا. کہتی کوئی 15 دن کے بعد یہ تصدیق بھی ہو گئی, کیونکہ 15 دن کے بعد وہ ڈرائنگ روم میں داخل ہوا ہے اور بھائی کو اپنے آواز دی ہے. تو کہتی میں بھی آ گئی. چھوٹے بھائی کو اس نے کہا کہ یار یہ مرغیاں 4-5 مرغیاں تھیں کالے رنگ کی, اور 4-5 بکرے تھے کالے رنگ کے. تو اس نے کہا یار ان کو ذبح کروا لو اور گوشت جو ہے وہ فریزر میں رکھوا دو. تو کہتی میں نے اس سے پوچھا کہ یہ کیا ہے. کہتی وہ محبت کرنے والے دے جاتے ہیں. تو میں نے کہا یہ تو بکرے اس کے لگ رہے ہیں صدقے کے, کیونکہ وہ چھوٹی نسل کے تھے. اس نے کہا ہاں لوگ جو ہیں ان کے مسائل ہوتے ہیں, تو جب میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں یا کوئی عمل کرتا ہوں تو پھر یہ جو ہے صدقے کے نہیں رہتے, یہ دراصل ہمیں کالے رنگ کے چاہیے ہوتے ہیں. اور تم اس بات کو نہیں سمجھو گی, اور جب تمہیں گوشت مل جائے تو بڑا اچھی سی کھانا پکاؤ, شام کو 8-10 لوگ آ رہے ہیں. اور وہ چلے گئے. کہتی افتخار بھائی میں بڑا حیران تھی یہ شخص کتنی آسانی سے مان گیا. کالے رنگ کی مرغیاں, کالے رنگ کے بکرے. خیر کہتی میں نے کھانا پکایا. شام کو جب وہ کمرے میں آئے ہیں کھانے کے بعد, تو میں نے اس سے پوچھا کہ کیا معاملات ہیں. تو اس نے کہا کچھ بھی نہیں ہے, میرے پاس کچھ ایسی چیزیں ہیں, کچھ ایسے ورد ہیں, کچھ ایسے لفظ ہیں جو میں انسان کی فلاح کے لیے استعمال کرتا ہوں. تو تم اس معاملے میں بالکل بے فکر رہو, اور تمہیں اس میں دخل اندازی کی بھی ضرورت نہیں ہے, اور زیادہ نہیں سوچنا, لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرتا ہوں میں. تو کہتی میں نے کہا کیا مطلب. اس نے کہا جی میرے پاس ایک ایسی چیز ہے, ایک ایسا تعویذ ہے جو شوگر کو ٹھیک کر دیتا ہے, بواسیر کو ٹھیک کر دیتا ہے, اور اس طرح کی چیزیں جب باتیں کی. کہتی میں نے اپنے ہسبینڈ سے بڑے ادب میں رہتے ہوئے ان سے کہا, میں کہا عبدالحق صاحب مجھے کوئی بھی پرابلم ہوگا تو میں ڈاکٹر کے پاس جاؤں گی, کیونکہ دنیا کا بہترین علاج اس وقت جو موجود ہے وہ ایلوپیتھک ہے. پھر اگر میں نے اپنی زندگی میں کوئی بھی معاملہ, کوئی کاروبار کرنا ہے تو پہلے میں اللہ سے دعا کروں گی,
پھر اس کاروبار کے لیے لوازمات پورے کر کے پوری ایفرٹ کروں گی، اور جب سارا زور لگا دوں گی تو پھر میں اللہ سے دعا کروں گی اور اللہ تعالیٰ برکت دے دے گا۔ تو یہ آپ کیا کر رہے ہیں، کسی کا رشتہ کروا رہے ہیں؟ کہتی میں روز دیکھ رہی تھی ڈائننگ روم بھرا ہوتا تھا، عورتیں آ رہی ہیں، مرد آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، اور اس نے کچھ عورتیں اور کچھ مرد ایسے بھی رکھے ہوئے تھے جو اس کے پرماننٹ تھے، جو اس کے کسٹمرز کو لے کر آتے تھے۔ کہتی افتخار بھائی میرے سامنے یہ ساری چیزیں بڑی تیزی سے کھل گئیں۔ کہتی میں نے سارا کو فون کیا اور میں نے سارا کو بتایا کہ دیکھو میں نے اپنے آپ کو بدل لیا، میں نے اپنا غصہ کنٹرول کر لیا، میں نے زندگی سے سیکھ لیا، لیکن اب زندگی نے یہ مذاق کر دیا میرے ساتھ، یہ شخص یہ کر رہا ہے۔ تو سارا نے مجھے کہا کہ تم نے ٹھنڈا ہی رہنا ہے، لڑائی بھی نہیں کرنی، اور اس کو پیار سے سمجھانے کی کوشش کرنی ہے۔ کہتی میں نے کہا ٹھیک ہے۔ اب میں نے کہتی بیٹھک میں جو کچھ ہوتا تھا اس پہ نظر رکھنی شروع کر دی۔ تو ایک خاتون آئی، وہ اپنی بیٹی کو لے کر آئی تھی اور اس کی اولاد نہیں ہو رہی تھی۔ تو میرا میاں جس انداز سے اس کو گھور رہا تھا یا اس کو چھو رہا تھا، مجھے شدید اعتراض ہوا۔ کہتی میرے میاں جب واپس آئے ہیں کمرے میں تو کہتی میں نے ان سے کہا، میں نے کہا اٹ از ناٹ لائک گڈ، یہ آپ کیا کر رہے ہیں، خدا کا خوف کریں۔ آپ جس طرح سے مطلب جو کر رہے تھے یہ بالکل ناقابل برداشت ہے، تو آپ کو ایسے نہیں کرنا ہے۔ تو کہتی جی اس نے پہلے بڑی بکواس کی، اس کے بعد اس نے کٹائش شروع کر دی میری۔ کہتی افتخار بھائی تقریباً میں ادموہی ہو گئی، ادموہا ہو جاتا نا بندہ۔ خیر کہتی میں نے سارا کو بتایا، میں کہا سارا مجھے بتاؤ اب کیا کروں۔ تو اس نے کہا یار یہ تو بہت برا ہوا، اس کو ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے تھا، اور تمہیں بالکل غصہ نہیں آیا؟ کہتی نہیں مجھے غصہ آ رہا تھا، میں نے کنٹرول کر رکھا تھا، میں سمجھتی ہوں کہ مجھے اب کوئی ایسی غلطی نہیں کرنی جس طرح میں نے پہلے کی تھی۔ وہ اپنا گھر بسانے کے چکر میں تھی، اس نے اپنی ایفرٹ جاری رکھی۔ وہ کہتی میں اسے بحث کرتی رہی، اس کو سمجھاتی رہی، اور ہر بار وہ شخص میری کٹائش کر دیتا تھا۔ اس کے گھر والے نہیں بولتے تھے، کوئی بات نہیں کرتا تھا، بلکہ مجھے الٹا سمجھانے کی کوشش کی جاتی تھی کہ تم اس کے مرتبے کو اور اس کے روحانی قد کو نہیں سمجھ سکتی کہ وہ کہاں بیٹھا ہوا ہے۔ کہتی افتخار بھائی 2 سال بڑی مشکل سے گزرے۔ اب یہ کرتا یہ تھا کہ جب اس نے دیکھا کہ میں اس کی ریکی کر رہی ہوں تو یہ مجھے خود سے میری امی کے گھر چھوڑاتا تھا، مطلب میرے بھائیوں کے گھر، کچھ دن کے لیے یا کچھ وقت کے لیے۔ تو کہتی مجھے شک ہو گیا کہ میں تو کہتی بھی نہیں یہ مجھے کیوں لے جاتا ہے۔ تو ایک دن یہ مجھے چھوڑ کے آیا اور 2 گھنٹے کے بعد کہتی میں واپس آ گئی گھر۔ کہتی جب واپس آئی ہوں تو گھر بڑا تھا ہمارا، سین کے اندر ایک عورت بیٹھی ہوئی تھی بیچاری مفلوق الحال۔ تو میں نے اس سے پوچھا آپ کون ہو؟ تو اس نے کہا جی کہ میرا یہ نام ہے، اور پتنی راجن پور کے کہاں سے بیچاری وہ آئی تھی، اور اس نے کہا کہ اندر میری بہو ہے۔ تو میں نے کہا وہ کیا مسئلہ ہے، کیوں آئی ہے؟ تو اس نے کہا اس کی اولاد نہیں ہو رہی۔ تو میں نے اس سے پوچھا کہ شادی کو کتنا عرصہ ہوا؟ تو اس نے کہا جی سال ہو گیا، ابھی تک اس کی گود نہیں بھری۔ تو میں نے اس کو سمجھایا کہ مائی خدا کا خوف کرو، ابھی دن کتنے ہوئے ہیں، تو اللہ سے دعا کرو، اللہ خیر کرے گا، ویٹ تو کرو۔ کہتی اتنی دیر میں ایک دم سے میرے ذہن میں خیال آیا کہ میں جا کے میاں کو دیکھوں کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ کہتی جب میں گئی ہوں اور میں نے دروازہ جو ہے پیٹا ہے کھلوانے کے لیے، وہ لاک تھا، تو کہتی اندر سے ایک دم سے چیخوں کی آوازیں آئیں۔ میں نے دروازہ کھولا ہے، یہ اس بچی کی زندگی سے کھیل چکا تھا، اور وہ میرے سینے سے لگ کے رونے لگ گئی دہاڑے مار کے۔ کہتی افتخار بھائی میں یہ سارے تماشے دیکھ رہی تھی، اور بڑے عرصے سے، کہتی اس سے زیادہ میں دیکھ رہی تھی۔ دوستوں اس نے بہت کچھ بتایا جو میں آپ سے ڈسکس نہیں کر رہا۔ کہتی میں نے دروازہ بند کیا، باہر سے کنڈی لگائی۔ اب مجھے پتہ ہے ایک دروازہ ادھر ہے ایک ادھر ہے، واش روم ہے اندر، لیکن کھڑکیاں لوہے کی، جنگلے لگے ہوئے ہیں۔ کہتی بھاگ نہیں سکتا تھا۔ کہتی میں نے پولیس کو کال کی ہے، پولیس آئی ہے، اور پولیس اس کو اٹھا کر لے گئی۔ میں نے کہا جی میں بیان دوں گی۔ انہوں نے کہا جی آپ کے بیان کی ضرورت پڑے گی تو ہم آپ کو ضرور بلائیں گے۔ بچی کو اور اس کی ماں کو پولیس لے گئی۔
کہتی میں بڑی خوش تھی، میں نے سارا کو بتایا، سارا نے کہا چل تو نے اچھا کیا، خس کم جہاں پاک، اب تو اس گھر میں رہ نہیں سکتی اور یہ تجھے رکھے گا بھی نہیں، تو بہتر یہی ہے کہ تو اپنے بھائیوں کو بتا دے اور یہاں سے چلی جا۔ میں نے کہا یہ تو گیا 14-15 سال کے لیے، تو ابھی مجھے دیکھنا چاہیے کہ کیا ہوتا ہے، مجھے تھانے بھی جانا پڑے گا، اور میں یہاں اس لیے رہوں گی کہ یہ کوئی اگر فرانسک والے جب آئیں گے تو یہاں کی کوئی چیز کو خراب نہ کرے اس کے گھر والے۔ کہتے میں دروازہ لاک کر دیا، اس کے بھائی وغیرہ بکواس کرتے رہے، میں نے کسی کی نہیں سنی، خیر وہ ڈر بھی گئے تھے۔ کہتی افتخار بھائی 6 گھنٹے کے بعد وہ شخص آیا ہے اور بڑے دھڑلے سے وہ میرے سامنے آ کے بیٹھا ہے، اور عبدالحق نے مجھے کہا کہ تو ایک پاگل عورت ہے، تیرا دماغ خراب ہے اور تو سارے نظام کو نہیں جانتی۔ میں نے کہا تو آیا کیسے؟ تو اس نے کہا کہ لڑکی نے اور اس کے گھر والوں نے مجھ پہ پرچہ دینے سے انکار کر دیا، انہوں نے بیان یہ دیا کہ ہمارے ساتھ کچھ بھی نہیں ہوا، میرے تھوڑے سے پیسے لگ گئے، تو اس نظام کو نہیں جانتی، لیکن تو نے جو میرے ساتھ کیا ہے تو نے مجھے مروانے کی کوشش کی ہے، اور کیونکہ بات پولیس تک چلی گئی ہے تو میں تیرے ساتھ کچھ الٹا سیدھا کر نہیں سکتا۔ کہتی وہ اس نے کاغذ اٹھایا ایک سادہ، میرے سامنے طلاق نامہ لکھا، طلاق نامہ لکھ کے سائن کیا، اس نے اپنے بہنوئی اور اپنے بھائی کو بلا کے طلاق نامہ پڑھا کے سائن کروائے گواہوں کے، مجھے اس نے دے کے کہا بی بی تو چلی جا یہاں سے۔ کہتی افتخار بھائی اب میں کیا کرتی؟ کہتی میں نے سارا کو فون کیا، سارا نے کہا تم میرے پاس آ جاؤ، میں سارا کے پاس چلی گئی۔ کہتی میرے بھائیوں کو اس نے بتایا نہیں بتایا، مجھے نہیں پتا، میں نے نہیں بتایا۔ کہتی بھابھی کی 1-2 دفعہ کال آئی، کیا حال ہے ٹھیک ٹھاک، تو میں نے ان کو بالکل نہیں بتایا کہ میں اپنے گھر پہ ہوں یا سارا کے گھر پہ ہوں، مجھے سمجھ آ گئی تھی ان کے علم میں کوئی بات نہیں ہے۔ کہتی افتخار بھائی کچھ 6 مہینے گزر گئے، سارا میری تھیراپی کرتی رہی بیچاری، مجھے سمجھاتی رہی، اس نے مجھے ڈپریشن میں نہیں جانے دیا، میں بھی نہیں گئی، اور تکلیف میں بہت تھی۔ سارا کے ڈیڈی نے نکاح نامہ، وہ جو طلاق نامہ سارا جمع کرا کے وہ ساری چیزیں لے کے اور نادرہ کا سرٹیفکیٹ بھی لے لیا، اور وہ مجھے بہت سپورٹ کرتی رہی۔ کہتی تقریباً 8 یا 9 مہینے کے بعد سارا نے مجھے کہا کہ میں جا رہی ہوں فن لینڈ پڑھنے کے لیے، میں نے وہاں ایم فل اور پی ایچ ڈی کرنا ہے، تو اب تم بتاؤ تمہارا کیا ارادہ ہے؟ کہتی میں نے کہا یار اماں ابا تو ہے نہیں، بھائیوں کی شادیاں ہوئی ہیں، بھابیاں بیچاری ان کی خدمت میں مصروف ہیں، اور مجھے اب سب سے عزیز تو ہے اپنے ماں باپ کے پاس بات، تو کٹھے چلیں۔ کہتی میرے پاس پیسے تو تھے نہیں، لیکن سارا کے ڈیڈی نے وہ پیسے خرچے، ہم دونوں کا ایڈمیشن ہوا، ہم دونوں فن لینڈ آ گئیں، اور سارا کی جو ہے شادی جرمنی میں اس کے کزن سے ہو چکی ہے، اور وہ فن لینڈ سے جرمنی جا چکی ہے۔ کہتی میں آج بھی فن لینڈ میں رہتی ہوں افتخار بھائی، بہت اچھی جاب کرتی ہوں، اور میرے پاس پیسے بھی ہیں، آزادی بھی ہے اور سکون بھی ہے۔ کہتی میں نے ایک بات تو یہ طے کی ہے کہ میں اب کبھی شادی نہیں کروں گی، لیکن دوسری بات جو یہ ساری کہانی سنانے کا مقصد تھا وہ یہ تھا کہ ہم ہمیشہ ذمہ دار ٹھہراتے ہیں مرد کو کہ مرد نے ایسے کیا، مرد نے ویسے کیا۔ کہتی میری دوسری شادی کے معاملے میں بھی مرد کی بڑی زیادتی ہے۔ کہتی لیکن افتخار بھائی جب خوشی آ کے گھر کے دروازے پر دستک دے، بھنگڑا ڈالے، رقص کرے تو اس کو پہچان لیا کریں۔ کہتی آج مجھے دانیال اتنی شدت سے یاد آتا ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی۔ کہتی میں نے تھوڑا سا غصہ کنٹرول کیا ہوتا، تھوڑا سا اینگر مینجمنٹ کی ہوتی، السلام علیکم جی، ذرا سی برداشت بڑھائی ہوتی تو میں دانیال کے گھر میں ہوتی۔ دانیال کی ماں، اس کا باپ، اس کی بھابیاں، اس کے بھائی سارے مجھ سے بے تحاشا محبت کرتے تھے، میری عزت کرتے تھے۔ میں کیونکہ گھر میں بڑی لاڈوں سے پلی تھی، مجھے ہر بات پہ طیش آتا تھا، اور جب طیش اور غصہ آتا تھا میرے ابا میری
ہر خواہش کو پورا کر دیا کرتے تھے۔ کہتی افتخار بھائی کاش میرے باپ نے کبھی اگر میری خواہش پوری کی تھی تو کبھی کبھی میرے اوپر ایک کٹیس بھی کی ہوتی، یا انکار کیا ہوتا، یا مجھے بتایا ہوتا تھا کہ تم بلا وجہ ضد کر رہی ہو۔ کہتی افتخار بھائی وہ لڑکیاں جن کی شادیاں ہوتی ہیں، یقیناً ہم تجربے کار تو نہیں ہوتے، سب کی پہلی بار ہی شادی ہوتی ہے، لیکن ہمیں کم از کم اتنی اویئرنیس ضرور ہونی چاہیے کہ جس ماحول میں تم رہ رہی ہو تمہیں اس کا شکریہ بھی ادا کرنا ہے، اور یہ ایک بہت اچھا وقت ہے جو اللہ تم پر لے کر آیا۔ لیکن مجھے نہیں پتا تھا، کہتی میں نے اپنی زندگی کا بہترین جیون ساتھی، بہترین خاندان، بہترین لمحے صرف اس لیے گوا دیا کہ مجھے ہر بات بری لگتی تھی۔ اس نے یہ کیوں کہا، اس نے وہ کیوں کہا، اس نے ایسے کیوں کر دیا، اس نے ایسے گھورا کیوں۔ کہتی افتخار بھائی آج مجھے احساس ہوتا ہے کہ کاش میں اس وقت اپنا غصہ قابو کر لیتی، کاش میں اس وقت اتنی ٹرینڈ ہوتی کہ مجھے یہ پتہ ہوتا کہ میرا شوہر ایک بہترین انسان ہے، اور میں جو زندگی جی رہی ہوں یہ اس وقت کی بڑی اعلیٰ درجے کی زندگی ہے، اور جو عزت اور تکریم مجھے میسر ہے اس سے زیادہ کسی کو ملتی نہیں ہے، یا کم از کم یہ ایک سٹینڈرڈ کی عزت اور تکریم ہے۔ میں نہیں جانتی تھی، میرے غصے نے مجھے دانیال جیسے اچھے شوہر سے جدا کروایا، اور اس کے بعد میں ایسی ریورس ہوئی، جب میں نے اپنے غصے کو قابو کیا تو پھر میں ایک عذاب میں مبتلا ہو گئی۔ جو میں نے دانیال کے ساتھ کیا تھا، اس کی فیملی کے ساتھ کیا تھا، وہ پھر عبدالحق نے اس کا بدلہ لیا مجھ سے۔ اگر میں پہلی ہی شادی میں رہتی تو دوسری شادی کی تو نوبت نہ آتی، تو اس سارے ڈرامہ سے میں نہ گزرتی۔ کہتی افتخار بھائی میں چاہتی ہوں میں اپنی بہنوں کو، اپنی بیٹیوں کو یہ بتاؤں کہ بچے یہ جو زندگی ہے یہ پھولوں کی سیج نہیں ہے، پھول اور کانٹے دونوں ہوں گے، خوشی اور غمی دونوں ہوگی۔ تو اگر اللہ تعالیٰ آپ پہ کرم نوازی کرتا ہے تو اپنے اس اچھے وقت کو پہچانیے، اپنے غصے کو قابو میں رکھیں، اور اپنے غصے کو کم کر کے یا کنٹرول کر کے یہ جاننے کی کوشش کریں کہ آپ کے ساتھ آپ کے سسرال والے یا آپ کے شوہر کا جو رویہ ہے یا جو سہولتیں آپ کو یہاں پر میسر ہیں کیا آپ کے لیے کافی نہیں ہے۔ غصے میں آ کر، طیش میں آ کر، جلد بازی میں انسان جب بھی فیصلہ کرتا ہے غلط کرتا ہے، جب بھی منہ سے بات نکالتا ہے غلط نکالتا ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ ایک ذہنی کے غصے نے اس کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ فن لینڈ کی سردیوں کے اندر جیکٹیں اور چسٹر پہن کے وہ پھرتی ہے، اور جب یاد کرتی ہے تو اس کو پھر دانیال یاد آتا ہے۔ دوستوں میں نے اس سے صرف ایک بات کہی کہ بیٹا تمہارا یہ فیصلہ ٹھیک نہیں ہے کہ تم اب شادی نہیں کرو گی۔ تم نے دو بہت اور طرح کے تجربے لے لیے ہیں، تم اب ایک بہت اچھی بیوی ثابت ہو سکتی ہو۔ پہلے دانیال کو بیوی اچھی نہیں ملی، دوسری شادی میں تمہیں شوہر اچھا نہیں ملا، تو ایک تو تمہیں شادی کرنی چاہیے۔ دوسری بات یہ کہ کوشش کرو یہ معلوم کرنے کی کہ کیا دانیال کی شادی ہو چکی ہے، اور اگر ہو چکی ہے تو کیا دانیال تم سے دوسری شادی کرنے کو تیار ہے۔ دوستو میں نے تو اس کو یہ مشورہ دیا، اور ویسے تو ہنس رہی تھی ذہنی، لیکن مجھے اس کی ہنسی میں کہیں اس کے اندر کی اذیت، درد، تکلیف محسوس ہو رہا تھا۔ السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ؟ لیکن آپ، وعلیکم السلام، لیکن آپ ذہنی کو یہ ضرور بتائیں کہ کیا اس کو شادی کرنی چاہیے یا نہیں، اور اگر کرنی چاہیے تو کیا اس کو دانیال کو دوبارہ ٹچ کرنا چاہیے کہ وہ اس سے پوچھے کہ اس نے ابھی تک شادی کی یا نہیں کی۔ دوستو اپنے غصے کو کنٹرول رکھیے کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی یہ فرمان ہے کہ غصے کو قابو میں رکھا جائے۔ اللہ ہمیں اپنا غصہ کنٹرول کرنے کی، لوگوں کی عزتیں محفوظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔